ایسا ناظرین کرام آج 3 جولائی ہے جی، بس 4-5 جولائی تو ہمارے یہاں بڑے اہم ہوا کرتے ہیں۔ 4 جولائی کو تو امریکہ کے انقلاب یوم آزادی کا دن ہوتا ہے، اور 5 کو پاکستان میں کوئی یوم نجات مناتا ہے، کوئی یوم انقلاب مناتا ہے۔ ضیاء-الحق نے مارشلہ لگایا تھا نا جی، تو بڑا کنٹروورشل دن ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے، اس کا بھی تذکرہ عموماً ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج 3 جولائی ہے، سکون کی باتیں ہیں، سکون کے قصے ہیں، سکون کی داستانیں ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد کرتے ہیں بات اس پر۔ جی ناظرین کرام، بیسیکلی 2 خبریں ہیں جی، ویسے 3-4 اور بھی ہیں جن کا تذکرہ کروں گا۔ 2 خبریں ہیں کہ تو ڈاکٹروں کی ہڑتال کی ہے، ایک امریکہ سے ہماری بات چیت کی ہے۔ ایک تو پنجاب حکومت کی بات چیت نہیں بن رہی ڈاکٹروں کے ساتھ، ایک ہماری شاید وفاقی حکومت کی بننے والی ہے امریکہ کے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے۔ لیکن یہ جو لاہور کا مسئلہ ہے، خاص طور پر پنجاب کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، بہت شدت اختیار کر گیا تھا، اور آخر میں پرسوں انہیں کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ کریک ڈاؤن ہی کہتے ہیں نا جی، ڈاکٹروں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اس طرح جیسے اسٹوڈنٹ موومنٹ کے دوران پولیس چھاپہ مارا کرتی تھی ہاسٹلوں پہ اور لڑکوں کو گھیر کے پکڑ کے لے جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی خوشگوار تاثر نہیں ہے جی اس کے سارے حوالے سے۔ اب آ رہا ہے کہیں 10، کہیں 11، کہیں 15 لوگ جو ہے نا اس پورے پروسیس میں مارے گئے۔ انہوں نے فوج کی مدد لی۔ آج ایک کالم یہ بھی ہے کہ فوج کی مدد کیوں لی صاحب؟ فوج کی مدد لیتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں، پہلے آپ نے گوشت اسکولوں کے حوالے سے دی تھی، اور فوج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں اور معاملات کو سنبھال سکتی ہے وہ فوج، چنانچہ وہ آ گئی اور اس نے پھر قبضہ کر لیا۔ خیر یہ ایک فالتو بات ہے جی، یعنی سویلین حکومت کو اگر ضرورت پڑے تو اپنے تمام اداروں کی مدد لینا پڑتی ہے۔ کل سیلاب آ جائے تو آپ کہیں جی فوج کی مدد کیوں کی؟ فوج کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بغیر گزار نہیں ہو سکتا۔ فوج کا کام یہ ڈیوٹی یہ ہے، اور اسے اس کی ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل تو ہے نہیں کہ مارکیٹ سے اٹھائیں گے، لے کے بٹھا دیں گے، تو انہیں فوجی ڈاکٹر بلانا پڑے ہیں جی۔ اور اس کے بعد اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی سارے مذاکرات جو خراب ہوئے ہیں یہ بیوروکریسی نے کیے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی 1.5-2 سال سے اللہ پھڈا کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3 پہ چلتا ہے۔ 1 مطالبہ، 2 مطالبے، 3 مطالبے، بقول ان کے 4.5 ارب روپے ہم دے گئے ہیں۔ اور قوم کے شعبے بھی ہیں جہاں بڑی لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس وقت۔ لوگ جو ہمدردیاں نہیں ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ، وہ لوگ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمدردیاں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھوکوں مر رہے ہیں اور تم لگے ہوئے ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، اور جب تمہاری تنخواہیں چھپتی ہیں تو معمولی نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اس تنخواہ میں تو 5-6 خاندانوں کا گزارا ہوتا ہے اس ملک میں، شاید اس سے بھی زیادہ کا گزارا ہوتا ہو جی، کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے کیا ہے۔ اب کوئی طبقہ یہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم ہی کریم آف دی نیشن ہیں۔ لوگ بزنس ایڈمنسٹریشن میں جا رہے ہیں، لوگ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں، لوگ انجینئرنگ میں بھی جا رہے ہیں، لوگ ساری ڈگریاں لے کر، یہ پروفیشنل ڈگریاں لے کر آخر میں CSS کا امتحان بھی دے دیتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی نوکری مل جاتی ہے تو لوٹ خصوص کا بازار وہاں بھی گرم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بحث بالکل ایک اور سم چل پڑی ہے۔ اب ان کا کیا جی، ہمارا سروس سٹرکچر جو ہے وہ بنایا جائے جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہڑتال کرنا، یعنی سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مطالبہ درست ہوگا، میں ابھی ہوگا کرتا ہوں سول سروس سٹرکچر سب کا۔ نرسیں مارکیٹ میں ہیں، ریلوے والے خسارے میں جا رہی ریلوے، وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں جی۔ کوئی شعبہ ایسا ہے جو ڈلیور کر رہا ہو اور ڈلیور نہ کرنے کے باوجود اپنے مطالبات لیے کارکن آ رہے ہوں اور مانگ رہے ہوں۔ اب وہ نجی شعبے میں ٹرین چلی تو یہاں آ گئے ان کے یونین کے ایک ہمارے نمائندے، وہ کہنے لگے صاحب اس میں بھی ہمیں ریلوے کے ملازمین کو فری ٹریولنگ کی سہولت دی جائے۔ ارے بھائی کیا مطلب، ہر چیز پہ اگر آپ کریں گے تو بڑا آپ اپنی سروس ٹھیک کریں، اس میں آپ کو دی ہوئی ہے، PI نے دی ہوئی ہے، بجلی واپڈا والے فری دیتے ہیں، گیس کمپنیوں کو فری دیتی ہے، لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے جی۔ اس وقت لوگ سچ مچ بالکل بھنے ہوئے ہیں، گرمی میں بھنے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، تپ رہے ہیں، بالکل لاوا ابلا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں لوگوں کی ہمدردیاں تو نظر آتی نہیں جی۔ خاص طور پہ یہ جو ینگ لیڈرز ہیں ان کی تقریریں، بیانات جو تھے وہ کوئی زیادہ خوشگوار تاثر نہیں چھوڑتے جی۔ ہمارا سارا طبقہ جی، وکیل ہوں، میڈیا والے ہم لوگ جو ہیں جی، پولیس والے، کوئی بھی اپنے آپ میں نہیں رہا۔ ہر آدمی جو ہے نا ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جیسے کہ ساری لڑائی جو ہے اسے ہی انجام دینی ہے، اسے ہی کرنی ہے جی۔ بہرحال اپنے مفادات کے لیے لڑنا جو ہے پوری قوم کو اس وقت غالباً زیادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے میڈیکل کے ڈاکٹر بلائے، انہوں نے وارڈ سنبھالے،
सीनियर डॉक्टर ने पहले वादा किया था कि वो हड़ताल ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, उन्होंने की, वो चले गए, वो छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर नहीं दफ्तरों से गायब हो गया, अब सुना वापस आ गए। अब जो पुराने डॉक्टर्स 900 पता नहीं कितने 18 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया जी। आज ये भी है 590 नए डॉक्टर अपॉइंट हो गए, 400 के तकर्ररनामे जारी किए जा रहे हैं, वो जगह ले लेंगे उनकी जगह। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में लीडरशिप को ये ताज़ा होना चाहिए कि उन्हें कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना। अब वो ये कहते हैं कि मेरा ख्याल में गालिबन ब्यूरोक्रेसी को आगे इसलिए किया गया कि सियासी लीडरशिप ने समझा है कि ये उनके बस की बात ही नहीं है, जो वो मुतालबे कर रहे हैं वो उन पर अमल दरामद करना ही हमारे बस की बात नहीं है। और इसमें अब कई इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोफेशन शोबे हैं। ये तो नहीं है कि एक बार आपने डिग्री ले ली और आप दाखिल हो गए, उसके बाद तरक्की आप 5 साल के बाद अगले ग्रेड, 5 साल के बाद अगला ग्रेड, उसके 10 साल के बाद नहीं। इसके लिए आपको प्रोफेशनल इम्तहान पास करने चाहिए, वो मैंडेटरी किया जाए कि जो डॉक्टर पास नहीं करता और वो उसी ग्रेड में रहेगा। और अगर 10-15 साल के बाद फौजियों की तरह और कुछ नहीं करता तो मेजर के तौर पर रिटायर हो जाएगा, गोया फारग किया जाएगा। भाई ये लोगों की जिंदगियों का मसला है, हर चीज़ का है, इस पर कुछ आप करें। लेकिन जिस तरीके से ये सारा हो रहा है, इसमें कोई खुशगवार तासर भी नहीं है, लोग खुश नहीं है। आप डॉक्टरों को उठा के, नौजवानों को, सारी उम्र उन्होंने पढ़ा, तालीम हासिल की, उठा के ले जा रहे हैं। और सियासत, वैसे तो फेडरेशन ने, सच्ची बात है, इसमें दखल नहीं दिया। सिंध के डॉक्टर को यकजहती दिखा रहे हैं, बलूचिस्तान के दिखा रहे हैं, अब पीएम में कह रही है कि हम भी करेंगे, दूसरे लोग भी कह रहे हैं जी हम यकजहती दिखाएंगे। लेकिन साहब, अगर मरीजों को सफ़र करना पड़ेगा तो आपकी यकजहती जैसी भी होगी, इसे प्रोफेशनल एथिक कहते हैं। प्रोफेशनल एथिक पता क्या है? मैं बताता हूँ। प्रोफेशनल एथिक ये है कि कायदे आज़म से किसी ने कहा कि गांधी जी जा रहे थे, आगे से सांप आया, सांप ने देख कर उनके रास्ता बदल दिया। ये महात्मा जी की कोई रूहानी करामत दिखाई जा रही थी, तो कायदे आज़म ने हंसते हुए कहा प्रोफेशनल एथिक, कि सांप ने सांप को देख के रास्ता बदल दिया। तो ये प्रोफेशनल एथिक जो अपनी जगह बड़ी वजह होती है, आप साथ एक दूसरे का जोर दें, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने इंसानियत की हमदर्दी का, खिदमत का जो हल्फ उठाया है उसको पूरा करें। मेरी इसमें बड़ी वाज़ेह राय जो है ना, पहली बार बनी है। हमने हमेशा सपोर्ट किया है कि इस काज को सपोर्ट किया जाए, लोगों के हकूक़ उनको दिलाए जाएँ। गवर्नमेंट जो जितने लूट मार का बाजार गर्म किया होता है वो कम होता है। एक डीसीओ होता है, वो डीसीओ की तनख्वाह ले रहा होता है। साथ पता चलता है ये सड़क बना दो तो उस प्रोजेक्ट के भी 1 लाख रुपया ले रहा होता है। साथ पता चलता है कि उसके सपुर्द ये काम है, निगरानी करना है, 1 लाख उसका ले रहा होता है। जो लूट मार इन ब्यूरोक्रेट्स ने मचा रखी है उसकी तो हद नहीं है, अंत नहीं है जी। लेकिन बहरहाल मामले को, मरीजों को सफ़र नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में इलाज को सफ़र नहीं करना चाहिए। ये बहुत हो गई है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है कि आप ये कहें, यानी कि ये आ रहा है कि बच्चे की ड्रिप लगी थी वो निकाल दी। गुस्से की हालत में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। सब मसीहाओं को गुस्सा आ गया तो फिर कौम कब अपने हालत में रहेगी। बहरहाल बड़ी खबर ये। दूसरी जो बड़ी खबर है वो नेटो वाली है जी। हमारे यहाँ उनके 3 बंदे, एक पेंटागन का उनका नुमाइंदा, एक उनका डिप्टी वजीर खारजा जिसका मतलब है स्टेट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, और साज जनरल एलन जो अफगानिस्तान में उनके कमांडर हैं साफ के नेटो के, वो पाकिस्तान में मुज़ाकर करें। ये उनकी तरफ से हाई लेवल डेलीगेशन है, अगरचे हाई लेवल नहीं है। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान से मुज़ाकरात टॉप लेवल पे नहीं होंगे। कोई सदर नहीं करेगा, कोई सेक्रेटरी खारजा नहीं करेगी, कोई सेक्रेटरी दफा नहीं करेगा। सेक्रेटरी दफा तो इधर इंडिया में आए, इधर अफगानिस्तान में गए, इधर चलते बने, पाकिस्तान में रुख ही नहीं किया उन्होंने। तो ठीक है आप ये करें तो, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान में भी जनकियानी, हनार बानी खर और वजीर ख़जाना हमारे जो हैं हफीज़ शेख बात कर रहे हैं। अब बहुत सी बातें तय हो गई हैं कि उन्होंने पैसे मार के रखे हुए हैं हमारे जी। वो जो फंड, स्पोर्ट फंड है जो हमने खर्च किए हुए हैं, जो उन्होंने देने हैं, वो वापस वो हमें दे नहीं देते। तो अब उन्होंने कहा कि चलिए उसमें से 40 करोड़ तो हम आपको इसी हफ्ते देते हैं, यानी कि जो पैसे हमारे जब्त किए हुए हैं वो हम देते हैं। और माफ़ी के बारे में वो कहते हैं अच्छा जी हम सॉरी कह देते हैं, सॉरी के लफ्ज़ पे आप तैयार हो जाएं और इससे ज़्यादा नहीं, कोई अपोलोजाइज वगैरह ज़्यादा लंबा नहीं करें। और ये एक कल वॉइस ऑफ अमेरिका के किसी एक प्रोग्राम में मुझे भी शरीक किया गया, तो उनका वहाँ को तज़िया कर रहा था कि इस वक्त ओबामा को हेल्थ केयर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हमायत में फैसला दिया है और वो डेमोक्रेट्स बड़े उछले जा रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर वो माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर लेंगे तो ओबामा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए और हिकमत अमली भी तय करनी चाहिए कि इस खत्ते में उससे मज़ीद क्या करना है। तो उसके पैसे भी वापस मिलने वाले हैं। और ये कल तो शायद 2000 रुपये कंटेनर पर कंटेनर तय हो गया है। ये झूठ था कि 5000 रुपये कंटेनर, वो कहीं पहली बात हुई थी, उस पर पाकिस्तान ने 25,000 रुपये पर कंटेनर शायद स्टैंड लिया था, ये 1500 पर कंटेनर कह रहे थे। ख्याल था कि 1800 2000 तक तय हो जाएगा, वो तय हो गया, कहते 2000 तक तय हो गया। तो इस हिसाब से मामला जो है
وہ بہتر شکل اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آصف زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں، لندن کا دورہ مستقل، لندن گئے ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو نا، الطاف حسین صاحب سے ملے ہیں، شاید کرٹسی کال انہوں نے ڈیوڈ کیمرون سے بھی کی ہے۔ آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ دورہ ہمیں کتنے کا پڑا ہے، اور ایک کرٹسی کال، ایک الطاف حسین سے ملاقات ہے، اور یہاں بچے کی شاید گریجویشن سیریمنی میں بچی کی اس میں شرکت بختیاور کی ہے یا کس کی ہے، کچھ اس طرح کی تھی، بس دیٹس آل، دس واز دا ایجنڈا، اور پاکستان کو کتنا کاسٹ کیا ہے۔ خیر وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں، وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے۔ آج ڈیفنس کی جو ہماری کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور وہ کچھ اوکے کرے گا، کل کیبنٹ اس کی اپروول دے گی، اور اللہ خیر صلی اللہ مسئلہ طے ہو جائے گا۔ اور اب تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ واپسی کا رستہ دینے کے لیے اگر آپ رستہ کھولیں تو ہمیں اس پہ خوشی ہوگی۔ گویا ان کا مطلب ہے کہ امریکیوں کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی جو سامان واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ پیرنٹا نے کہہ دیا نا جی، ہمیں مہینے کا $10 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں اگر ہم نہ ہوئے تو ہمیں اپنے قیمتی سامان اور اثاثے جو ہیں افغانستان میں چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو رستہ ہم دے رہے ہیں۔ شاید میں نے پہلے دن ہی ایک سوال پوچھا تھا کہ بھی سپلائی روٹ کھولنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر سامان واپس جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رہا ہے وہ تو بتا دو، امریکہ کو اتنی تو ایگزٹ اسٹریٹجی دینی کہ نہیں دینی، تو اس پر بھی ہمارے لوگ ریلکٹنٹ تھے کہ کسی بات پہ ہاں کہنا، اس وقت پاکستان پبلک اوپینین اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال یہ ہو گیا، لیکن افغان سرحد پر ہماری کشمکش جاری ہے، وہاں 60 آئے بندے آ کے ہمارے علاقے پر ایمرجنسی میں انہوں نے کارروائی کی اور کارروائی کر کے چلے گئے۔ پاکستان نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ اس قسم کی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو ہے بڑی خبریں، باقی تو خبریں یہ ہیں کہ مثلا گوادر پورٹ کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ گوادر تو میں ہانگ کانگ بنانا چاہتا تھا، اس سے بلوچستان میں خوشحالی آئے گی، معیشت پھیلے گی، یہ میرے دور کا منصوبہ بنا ہوا تھا، تباہ کر دیا، ہم آئیں گے تو ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گوادر پورٹ کے ساتھ موٹر وے کا منصوبہ تھا۔ موٹر وے جو تھی یہاں رتو ڈیرو سے اس طرح کرو کی صورت میں جاتی تھی گوادر پہ، اور گوادر سے رتو ڈیرو، وہاں سے نیشنل ہائی وے، انڈس ہائی وے جسے کہتے ہوئے راجن پور اور ڈیرہ غازی خان قریب سے ہوتی، ایک تو سیدھی جاتی تھی ادھر سے، دوسری پھر وہاں سے موٹر وے جو تھی وہ ملتان، اور ملتان سے فیصل آباد اور یہ پشاور تک یہ رستہ بنتا تھا، اور الزام انہوں نے یعنی کہ ایک پورا پروجیکٹ یہ تھا، اس کا فائدہ تب ہونا تھا، اور اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ امریکنز نے کہا تھا کہ وہ آسک دیم ٹو کیپ دیئر ہینڈز اوے، یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے یہ پاکستان اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہم کریں گے اس پہ۔ تو بہت ٹیکٹیکل باتیں تھیں جو شاید ہم نظر انداز کر گئے اس وقت، لیکن اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم گوادر پورٹ کے بین۔ بلوچستان کی طرف وزیر اعظم نے بھی توجہ فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ایجنسیاں یہاں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ سب بیان تو ٹھیک ہے، کچھ کر کے بھی دکھائیے نا، کچھ کرنا بھی تو ضروری ہے نا، کیے بغیر تو بات نہیں بنتی نا، کیے بغیر تو کوئی بات آگے نہیں چلتی۔ بہرحال وزیر اعظم بھی بول تو رہے ہیں کیس جب تک نہیں چلتا تب تک دیکھنا۔ فصیح بخاری صاحب پھنسے ہوئے ہیں جی، ایڈمرل فصیح بخاری صاحب، یعنی کہ ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا سارا بحریہ ٹاؤن کو بڑی فیسیلیٹیٹ کیا تھا انہوں نے، بحریہ ٹاؤن منصور الحق کے زمانے میں یہ پلان بنا تھا، ان کے زمانے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ اب وہ نیب کے چیئرمین ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے دن بیان دے دیا کہ شریف برادران کیس الیکشن کے زمانے میں تو نہیں ہم کھول سکتے، تو عمران خان نے کہا کہ کیوں رعایت کر رہے ہو، اگر ہیں تو کھولو، تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم تحقیق تو کر رہے ہیں، لیکن مقدمے پر کارروائی جو ہے وہ کوئی کیس ہم نے بند نہیں کیا، وہ کارروائی وقت پہ ہوگی اور وقت پہ اس کو لے کے آگے چڑھیں گے۔ فصیح بخاری اب اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کیے جا رہے ہیں، بھائی یہ فوج نہیں ہے، اب آپ پبلک میں آئے ہوئے ہیں اور اب پبلک کو فیس کرنا پڑے گا، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی رعایت دی اور اس حوالے سے کوئی آپ نے باعث کام کیا تو لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے اور بہت کچھ آپ پر کیچڑ اچھالا جائے گا جی۔ بس جی یہی خبریں ہیں، ایفیڈنٹ کیس کا ہے، اس کا ایک ملزم پکڑ لیا ہے، موسیٰ رضا گیلانی نے سندھ ہائی کورٹ سے بیل کرا لی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو چلتا رہے گا۔ بہرحال لیتے ہیں یہ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔